حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے پاس نہ زبان ہوتی ہے نہ دل ہوتا ہے۔ ایسے لوگ روحانی طور پر مردہ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر حق اور سچ کو پہچاننے اور قبول کرنے کا احساس نہیں ہوتا، اور نہ ہی سچ بولنے یا نیکی کی دعوت دینے کی جرت رکھتے ہیں۔ ایسے غافل اور حقیر اور ذلیل اشخاص خدا کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتے۔ ان میں کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ وہ بھوسے کی طرح ہوتے ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو حق اور سچ کی دعوت پہنچاؤ، انہیں اطاعت الہی کی دعوت دو اور انہیں ان کے گناہوں سے ڈراؤ۔ اس طرح گویا تم جہاد کرنے والے ہو جاؤ۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اگر تمہاری وجہ سے خدا کسی کو ہدایت دے تو تمہارا یہ عمل ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤ۔ ہاں، اگر خدا ان کو ہدایت دے دے تو وہ خدا کی اطاعت میں مصروف ہو جاتے ہیں، ورنہ ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ وہ خدا کے غضب کے حقدار ہوتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں سے پناہ عطا فرمائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جن کے پاس زبان ہے مگر دل نہیں۔ اس کا مطلب ایسے لوگ باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں مگر اپنے دل میں اخلاص اور خوف خدا نہیں رکھتے، اور ان کے دل میں سچائی موجود نہیں ہوتی۔ زبان سے نیکی کی دعوت دیتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں مگر خود اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتے۔ خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں مگر خود بھاگتے ہیں۔ دوسروں کے عیبوں کا ذکر کر کے ان کو برا کہتے ہیں مگر خود وہی کام کرتے ہیں۔ ان کی مثال بھیڑیے کی سی ہے جو انسانی لباس میں ملبوس ہو۔ ایسے افراد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک میری امت کے لیے سب سے ڈر کی چیز بے عمل علماء ہے۔ ہم ایسے منافقین سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ بے حد خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنی زبان سے تمہیں قریب نہ کر لیں اور تم ان کے گناہوں کی آگ میں جل جاؤ۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل رکھتے ہیں مگر زبان نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اخلاص بھرا دل رکھتے ہیں لیکن زبان نہیں رکھتے۔ یہی لوگ اصل اہل ایمان ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو مخلوق سے چھپا کر رکھتا ہے۔ خدا ان کے دلوں کو نور بصیرت عطا فرماتا ہے اور ان کو اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ لوگوں سے ملنے اور بولنے میں کیا خرابیاں ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خاموش رہا اس نے خلاصی پا لیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبادت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے خاموشی ہے۔ ان لوگوں سے تعلقات بڑھاؤ اور ان کے قریب بیٹھو اور ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ اس طرح خدا تم کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے گا اور تم بھی انشاءاللہ ان جیسے ہو جاؤ گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں کی چوتھی قسم وہ ہوتی ہے جن کے پاس دل بھی ہوتا ہے اور زبان بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا دل اللہ کی معرفت سے زندہ ہوتا ہے، جن کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، جو خود بھی نیکی پر قائم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کا دل نور ہدایت سے روشن ہوتا ہے اور ان کی زبان حکمت اور اخلاص کا آئینہ بن جاتی ہے۔ وہ صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ ان کی زندگی خود ایک دعوت بن جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اندر سے بھی سچے ہوتے ہیں اور باہر سے بھی سچے ہوتے ہیں۔ ان کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے اور ان کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عالم ملکوت میں عزت اور بزرگی کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، دوسروں کو اس کی تعلیم دی، اس کو عالم ملکوت میں عزت و عظمت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ انسانوں کی 4 قسمیں تمہارے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو اپنے آپ پر غور کرو۔ اگر تم اعتزاز و اجتناب کی صلاحیت رکھتے ہو تو اپنے حال پر رحم کھاؤ اور اپنے آپ کو بچا لو۔ خدا کرے جن کاموں سے وہ دنیا و آخرت میں راضی ہوتا ہے، وہ پسند کرتا ہے، ہمیں وہی کام کرنے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین والسلام۔